مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو کیا دیا؟ کس کو دی؟ داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ خاص طور سے زبور کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک اور سلطنت والے بھی ہوں گے، بادشاہ ہوں گے۔ زبور میں ہے، اور آج کے ایڈیشن میں بھی بدلی کیا نا انہوں نے، بہت مٹا دیا نا، لیکن موجودہ ایڈیشن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا کہ حضور پیغمبر رسول ہونے کے ساتھ حاکم بادشاہ ہوں گے۔ ابھی آ رہا ہے ربیع الاول، اس میں میری چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں 3 منٹ 4 منٹ کی، سیرت کے عنوان پر۔ 1 سال پہلے وہ جو بہت بڑے میدان کے اندر جلسہ ہوا تھا، اس میں خاص طور سے آخر کی جو 10 ہے، یاد نہیں آ رہا 52 ہے کہ کتنی ہے، اس میں آخر کی جو ہے میری 40 ہے، آخر کی جو 10 ہے اس میں یہی بتایا گیا، رسول کی سنت مسواک، رسول کی سنت وضو، ارے رسول کی سنت حکومت کرنا، سیاست کرنا بھی ہے، یہ بتایا گیا اس میں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، داؤد کو ہم نے زبور دی۔ زبور کا تذکرہ یہاں خاص طور سے اس لیے کیا، انجیل تورات نہیں، کہ زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور ساتھ میں حاکم بادشاہ بھی ہوں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ارے سیاست سے مولانا لوگوں کا کیا لینا دینا، تو ان کا جواب یہ ہے کہ سیاست ہی مولانا لوگوں کا کام۔ راجیش پائلٹ نے کہا تھا، مولانا ابو الحسن ندوی نے جب جوڑا تھا علماء کو کہ بھائی سیاست کے بارے میں کچھ سوچو، اس نے کہا 5 منٹ مجھے بھی دو، اور پھر اس نے آ کے کہا تمام علماء سے، ہندوستان کے چنندہ تھے، یہ سیاست تم لوگوں کا کام تھا، تم نے نہیں کیا تو ہم جیسے نالائقوں کو بیچ میں آنا پڑا۔ اور سیدھی سی بات ہے، سیاست کس کا کام ہے؟ مخلوق کا حق ادا کرنے والوں کا کام۔ کس کا کام ہے؟ مخلوق کا حق ادا کرنے والوں۔ اور مخلوق کا حق ادا وہ کرے گا جو جانے گا، اور جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، اور جو نہ جاننے والا ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے خالق کا علم اور مخلوق کا علم، وہ اللہ سے کیا ڈرے گا، وہ مخلوق کا کیا حق ادا کرے گا، وہ تو خدمت خلق کی جگہ خدمت حلق کرے گا۔ بات سمجھے گی نہیں؟ تو پھر وہ ابھی سیریل پھر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ فرمایا زبور ہم نے عطا کی۔ یہ زبور جو کتاب تھی، اس کے اندر 150 صورتیں تھی۔ کتنی؟ اور تمام صورتوں میں صرف دعا اور حمد و ثنا کا ذکر تھا۔ کس کا ذکر تھا؟ کہ اللہ سے دعا کیسے مانگے اور اس کی حمد کیسے بیان کرے، اس کی تعریف کیسے کرے۔ ان میں حلال اور حرام کے مسائل نہیں تھے، زبور میں حلال اور حرام کے مسائل نہیں، اور حدود اور فرائض بھی نہیں تھے، کیا فرض ہے کیا حد ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، حمد و ثنا تھی۔